اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ بے انتہا محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا، پیار کرنے والا اور ان کو خوش رکھنے والا۔ اس کے علاوہ جو کچھ اس زمین میں زلزلے، قحط سالیاں، بارشیں، طوفان، آندھیاں، بیماریاں، وبائیں، آفتیں، جو کچھ بھی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اللہ نے کسی پر ظلم کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اور جو اس عبارت کا صحیح ترجمہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، رب کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ جو کچھ ہے یہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کبھی کسی کے ذہن میں یہ خیال بھولے سے بھی نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے یا کر جاتا ہے یا اس سے ہو سکتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ ممکن ہی نہیں کہ رب ہو اور اس سے ظلم ہو جائے، وہ ظلم کر جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ آج پوری دنیا ہی اوورآل، لیکن ہم اپنی بات کریں گے کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان تقریباً آدھا جو ہے یہ ڈوبا ہوا ہے۔ بستیوں کی بستیاں، جسے کہتے ہیں نا کہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں، واقعی صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک قوم کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو شام کو بڑے بھلے چنگے تھے، گھر بھی ہیں، بچے بھی ہیں، آواز بھی ہے، شور بھی ہے، روشنیاں بھی ہیں، کھیل کود بھی ہے۔ جب رات کو ہمارا عذاب آیا تو جب صبح ہوئی کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، تو ایسا تھا کہ جیسے یہاں کبھی کوئی آیا ہی نہیں۔ ہر چیز صفحہ ہستی سے مٹ گئی، ہر چیز صفحہ ہستی سے ختم ہو گئی۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ، یہ سب کیوں ہوا؟ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بربادی ہو ان کی، کہ ہم نے انہیں سمجھانے کے لیے، ان کو سدھارنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو درست کرنے کے لیے، ان کے بگڑے ہوئے اعمال کو سیدھا کرنے کے لیے ہم نے رسول بھیجے، ہم نے نبی بھیجے، سالوں ان میں رہے، لیکن ہر انسان ہی دوسرے سے بڑھ کر عقل مند تھا، ہر انسان ہی اپنے گھر کے اندر چودھری تھا، ہر انسان ہی کہتا تھا کہ جتنا میں عقل مند ہوں دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ رب العالمین عذابوں میں لوگوں کو مبتلا نہیں کرتا۔ اللہ نے مختلف انبیاء کے واقعات بیان کیے، فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ جتنے بھی عذاب آئے، وہ چنگھاڑ کا عذاب تھا، وہ ڈوبنے کا عذاب تھا، وہ زلزلے تھے، وہ آندھیاں تھیں، وہ طوفان تھے، وہ بارشیں تھیں، وہ قحط سالیاں تھیں، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو ہم نے بلا وجہ پکڑ لیا ہو۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر انسان کو، ہر قوم کو، ہر بستی کو، ہر علاقے کو ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے
تو پھر یہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، یا یہ انسان کو اتنی فکر یا اتنا احساس نہیں رہتا کہ رب کی پکڑ کیسے آئے گی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کئیوں پر موسلا دار بارشیں برسی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کئیوں پر ایسی چنگھاڑ آئی کہ ان کے دل پھٹ گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بے شمار لوگ ویسے ہی غرق ہو گئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، یاد رکھو رب نے ظلم نہیں کیا، خود ظلم کرتے تھے، خود زیادتیاں کرتے تھے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ اکبر۔ دوسری جگہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، لوگوں اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اپنی ذات سے متنبہ کرتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، رب کہتا ہے مجھ سے بچ کے رہنا، ہوں تو میں رب، کوئی شک نہیں، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں ودود بھی ہوں، میں سب کچھ ہوں، لیکن وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ مجھ سے ڈر کے رہنا، مجھ سے بچ کے رہنا۔ میرا ڈر کہیں یہ نہ ہو کہ رحمت میں، شفقت میں، محبت میں تم مجھے میری سختی کو ہی بھول جاؤ۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہ رب کی رحمتیں دیکھ کر، یہ رب کی کریمی دیکھ کر، یہ رب کی رحیمی دیکھ کر، یہ دیکھ کر کہ ہم تو سب کچھ ہی کرتے آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، میرا باپ بھی ایسے کرتا تھا، میرا دادا بھی ایسے ہی کرتا رہا، ہمارے پورے علاقے میں اسی طرح کا چلن ہے، یہ تو ہمارا کاروبار چلتا ہی ایسے، یہ تو ہمارے پرکھوں سے لے کے آج تک یہ سب کچھ ہوتا رہا، دنیا کہتی ہے ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ہم تو روز بروز ترقی کر رہے ہیں، ہماری تو عزت بڑھ رہی ہے، ہماری چودراہٹ تو بہت بڑھ گئی ہے، ہمارے سلسلے تو بہت بڑھ گئے۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ رب کی پکڑ اچانک آ جائے؟ اور کیسے آئے؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ تو ابھی بارش برستی ہے نا، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی بارش تیز ہو رہی ہے، اب یہ ندی نالے جو ہیں یہ ہم نے بند کر رکھے ہیں خود، اب یہ سیلاب بن جائے گا، یہ پانی گلیوں میں گھس جائے گا، یہ گھروں میں گھس جائے گا، ہم پہلے کچھ نہ کچھ ترتیب تنظیم کر لیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ہمارا عذاب ایسے آئے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم عذاب کا شکار ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہر انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اس کے سامنے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ مجھے تو اپنی ناراضگی سے اپنی حفاظت میں رکھنا، مجھ سے ناراض نہ ہو، تیری ناراضگی، تیری ناراضی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی ناراضی کے کتنے اسباب ہیں، کتنے، ایک نہیں بے شمار، چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو چیزیں اللہ رب العالمین کو غصہ کر دیتی، اللہ رب العالمین کو غضبناک کر دیتی، ان میں سب سے پہلی برائی، سب سے پہلی اور سب سے بڑی برائی وہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اور تم پر جو تمہارے رب کا غضب ٹوٹا ہے وہ کس وجہ سے ٹوٹا ہے کہ تم نے رب کے ساتھ اس کے شریک بنا لیے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، میں کہتا ہوں تمہارے رب، تم کہتے ہو کہ رب جیسے اور ہیں یا رب جیسی کوالٹیز بھی اور رکھتے ہیں، اور میں تو تمہیں کہتا ہوں رب جیسا نام کسی کا نہیں، تمہارا ککھ نہ رہے، تم کہتے ہو کہ رب جیسے کام بھی دوسروں کے، دوسرے بھی اولادیں دے دیتے، دوسرے بھی شفائیں دے دیتے، دوسرے بھی عزتیں اور روزیاں دے دیتے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، یہ سب تمہاری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، رب نے کچھ نہیں کہا۔ قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، رب نے تمہیں پلید کر دیا، تم پر پلیدی ڈال دی ہے اور اس پر تمہارا غضب ٹوٹا ہے۔ جو انسان مشرک ہو اسے اللہ سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے،
کہ رب والی کیٹاگریاں بعض لوگوں کو سمجھ یہ کیا ہے شرک، چھوٹی سی بات، آسان سی بات، ہر وہ کوالٹی، ہر وہ خاصیت، ہر وہ عمل، ہر وہ صفت، ہر وہ چیز جو ایک اللہ کے ساتھ خاص ہے، جب انسان اسے کسی اور کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ موٹی سی بات، جو چیز بھی اللہ کی خاصیت ہے، انسان جب اسے کسی اور کے ساتھ جوڑ دیتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کے ساتھ جوڑ دے، ضروری نہیں کہ وہ قبر کے ساتھ ہی جوڑے، وہ کسی درخت کے ساتھ جوڑ دے، کسی پتھر کے ساتھ جوڑ دے، کسی انسان کے ساتھ جوڑ دے، کسی بھی چیز کے ساتھ جوڑ دے، کسی انگوٹھی کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شفا ہم دیتے ہیں، اور ہم نے ایک چھوٹا سا پتھر انگلی میں پہن لیا، ہم کہتے ہیں یہ جو پتھر ہے نا یہ مجھے شفا دیتا ہے، یہ جو انگوٹھی ہے نا یہ مجھے شفا دیتی ہے، یہ جو میں نے دھاگا باندھا نا یہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اتنا بڑا ظلم! وہ دھاگے کی حیثیت کیا ہے؟ اور دھاگے کی تو اس دنیا میں حیثیت کوئی نہیں، ہم نے اس دھاگے کو پکڑ کر اللہ کے برابر ٹھہرا دیا۔ اتنی بے عقلی! پتھر پاؤں میں رلتے پھرتے ہیں، ہم نے پتھروں کو رب کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر! قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، رب العالمین نے تمہارے شرک کی وجہ سے اس کے غصے تم پر ٹوٹے، وہ تم پر ناراض ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمارے ملک کے اندر بالخصوص یہ قارہ ہندیہ کے اندر تو شرک، یہ تو آپ ایک ہر موڑ پر آپ کو شرک کی ایک فیکٹری نظر آتی ہے۔ یہ احباب اقتدار کے لیے، ارباب اقتدار کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ۔ وہ جتنے بڑے مخلص ہوں، وہ جتنے بڑے ایماندار ہوں، جب تک وہ شرک کو اور مشرکین کو باز نہیں رکھیں گے، اللہ رب العالمین کے حقوق ادا نہیں کریں گے، رب کے غضب سے بچ نہیں سکتے۔ یہ رب کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اور فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم، اللہ رب العالمین ایک ہے، ویسے بندہ کہتا ہے کہ بندہ غصہ ہو، ہم کہتے ہیں غصہ ہو گیا، اسے غصہ آ گیا، اور ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یار بڑا شدید غصے۔ حدیث کے الفاظ ہے اشتد غضب اللہ، رب کا غصہ بڑا سخت ہو گیا علی قوم، ایسی قوم پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ حالانکہ نبی اس دنیا میں رب کے بعد کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ نبی ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے۔ نبی سے بھی ہم وہ کوالٹی نبی کے اندر بھی شمار نہیں کر سکتے جو اللہ رب العالمین کی۔ خیر، دوسری چیز حقوق الوالدین، جو انسان کے اس دنیا میں بڑے محسن، انسان ان کے ساتھ احسان فراموشی کا معاملہ کرے۔ سب سے بڑا احسان اس دنیا میں بڑے لوگوں کے انسانوں پر احسان ہوتے ہیں، انسان والدین کا احسان ہے، والدین کے بعد پھر انسان کے استادوں کا احسان ہے، پھر اسی طریقے سے آگے چل سو چل۔ لیکن سب سے بڑا احسان کس کا؟ والدین کا۔ حقوق الوالدین، انسان والدین کو کوئی گھاس ہی نہ ڈالے، والدین کو کوئی حیثیت ہی نہ دے۔ ہاں جی، جب چھوٹے تھے تو ابو جی، ہاں جی، امی جی سینے کے ساتھ لپٹتے تھے، لاڈ کرتے تھے، پیار کرتے تھے، کھیلتے تھے۔ آج جب وہ بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں تو وہ پہلے جو میرے پاپا جانی ہوتے تھے، وہ میرے ابو جی ہوتے تھے، آج میں کیا کہتا ہوں؟ بابا۔ بابا اتنے بہ جا چپ کر کے، او جاؤ بابے نو جا کے روٹی دے کے آ جاؤ، او سنو بابا کی کہندا ہے۔ یہ لفظ ہی بتاتے ہیں کہ تو نے اپنے والدین کو حیثیت کیا دی ہے، تو نے ان کو مقام کیا دیا ہے۔ رب کو اس بات سے بڑا غصہ آتا ہے۔ رضا ربی فی رضا الوالدین، او لوگوں سنو، رب کی رضا مندی ہے والدین کی رضا مندی۔ وسخط اللہ فی سخطہما، اور اگر والدین ناراض ہو جائیں تو سمجھو کہ تم سے تمہارا رب ناراض۔ جتنی مرضی عبادتیں کر لو، جتنی مرضی ریاستیں کر لو، جتنی مرضی تہجد پڑھ لو، جتنے مرضی روزے رکھ لو، جتنے مرضی حج عمرے کر لو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے تو لکھ لو کہ تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسخط اللہ فی سخطہما، والدین کو ناراض مت کرو، وہ غلط بھی ہوں تو تب بھی ٹھیک، وہ بوڑھے بھی ہوں وہ تب بھی ٹھیک۔ ان کے لاڈ پیار اگر انسان نہیں دیکھ سکتا یا اس کے پاس اتنی ہمت نہیں، کم از کم ان کا احترام تو کر سکتا ہے، ان کے سامنے آنکھیں تو جھکا سکتا ہے،
ان کے سامنے اپنی آواز تو پست رکھ سکتا ہے، ان کے سامنے ادب اور احترام سے تو کم از کم بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ والدین کا مقام مرتبہ کتنا ہے؟ جناب معاذ بن جبل اللہ کے رسول کے بڑے محبوب صحابی۔ کیسے محبوب صحابی ہیں؟ ویسے تو اللہ کے رسول کو سارے ہی محبوب تھے، یہ وہ ذات ہیں کہ جن کے ہاتھ کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ میں لے کر کہا معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، تو میرا محبوب بندہ ہے، تو میرا محبوب ساتھی۔ اللہ کے رسول نے یہ کہا، اور بندہ جو بندے کا بہت ہی زیادہ خاص ہونا، پھر بندہ اسے اپنے باتیں بھی خاص ہی بتاتا ہے، باتیں بھی خاص ہی بتاتا ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے 10 چیزوں کی وصیت کی۔ کیا وصیت کسے کہتے ہیں؟ کہ بھائی میں مر بھی جاؤں نا تو یہ باتیں نہیں بھول۔ زندگی میں تو معاملات چلتے رہتے ہیں نا، لیکن وصیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ میں اگر نہ بھی رہوں تو ان چیزوں کو مت بھولنا۔ ان میں سے کیا تھی؟ کہا بعشر کلمات، 10 نصیحتیں کی مجھے اللہ کے رسول نے، اور ان میں سے ایک کیا تھی؟ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، معاذ کبھی بھی کوئی صورت ایسی ہرگز نہ بنے کہ تیرے والدین تجھ سے ناراض ہو جائیں، والدین کو ناراض نہ کر بیٹھیں۔ کتنا ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، مزاج ہوتے ہیں، بعض والدین بڑی نرم طبیعت کے ہوتے ہیں، بعض بڑی سخت طبیعت کے ہوتے ہیں، بعض کی ناراضی درست بھی ہوتی ہے اور بعض کی ناراضی غلط بھی ہو جاتی ہے، طبیعت ہے نا۔ اب طبیعت کو تو کوئی نہیں بدل سکتا، والد زبردستی بھی کر سکتا ہے، والد مار بھی سکتا ہے، بے جا گالیاں بھی دے دیتا ہے، بے جا کس چیز کی ضرورت ہے وہ نہیں بھی دیتا، اس کے پاس ہوتی بھی ہے، اگر زیادتی کرے تو پھر فرمایا کہ وَإِنْ أَمَرَكَ مُعَاذ وَإِنْ أَمَرَكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر تیرا باپ تجھے یہ کہے نا تو نے گھر بنایا، تیری بیوی ہے، تیرے بچے ہیں، تو نے بنایا، باپ نے نہیں تجھے دیا، باپ نے لے کر نہیں دیا، باپ کے تعاون سے نہیں آیا، تو نے بنایا، اور اگر تیرا باپ تجھے کہتا ہے نا چل اپنے بیوی چھوڑ، اپنے بچے چھوڑ یا گھر بار چھوڑ اور گھر سے دفع ہو جا، معاذ تو پھر بھی گھر چھوڑ کر چلا جا۔ باپ سے یہ نہ کہنا کہ یہ تو نے تو نہیں دیا، ابا جی آپ نے تو بنا کر نہیں دیا، ابا جی یہ تو میں نے خود بنایا، یہ تو میرا ہے، نہیں معاذ نہیں۔ باپ کا اتنا حق ہے، والدین کا اتنا حق ہے کہ گھر تیرا، بیوی تیری، بچے تیرے، زمین تیری، پیسہ تیرا، اگر باپ کہنا چل یہاں سے چھوڑ اور ہر چیز دفع ہو جا تو ہر چیز چھوڑ کر نکل جائے۔ باپ کو ناراض مت کرنا، اگر باپ اسی چیز میں راضی ہے نا کہ تو اپنا جان مال بیوی بچے چھوڑ دے تو چھوڑ دے، لیکن ماں باپ کو ناراض نہ کر۔ اور میرے بھائیوں کتنے ہی ہم میں سے نوجوان ہیں، ہم جیسے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، جب ہم پڑھ جاتے ہیں، جب لکھ جاتے ہیں، کوئی مقام مرتبہ مل جاتا ہے، کوئی سٹیٹس مل جاتا ہے، پھر ہم اپنے والدین سے دور ہو جاتے ہیں، والدین کا مقام مرتبہ نہیں پہچانتے، والدین کو عزت احترام نہیں دیتے، والدین کو وقت نہیں دیتے، والدین کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتے۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، معاذ کبھی اپنے والدین کو ناراض نہ کر بیٹھے۔ میرے بھائیوں یہ جو والدین ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، نیک انسان کے پیچھے بھاگتے ہیں، کوئی پیر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، میرے بھائی جس کے گھر میں والدین موجود ہیں اس سے بڑھ کر تو پیر ہی کوئی نہیں، پیر تو میرے اور آپ کے گھر میں موجود ہے، ہم دنیا کے اندر تلاش کر رہے ہیں۔ اور والدین کو راضی کرو، والدین کو راضی کرو، اگر والدین ناراض ہیں تو سمجھو کہ تمہارا رب تم سے ناراض۔ اگلی چیز ہماری بہنوں اور بیویوں اور بیٹیوں سے متعلق عورت، اور اس میں یہ کوئی بات ہرگز اپنے ذہن میں نہ لائے کہ یہ تو جی کسی کی بے عزتی ہو گئی یا اس کی تحقیر ہو گئی یا اس کے مقام مرتبے کو ڈی ویلیو کر دیا گیا، نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا وہی نظام ہے، اس نے جس کو چاہا جس کوالٹی میں چاہا پیدا کر دیا، جس کیٹیگری میں چاہا پیدا کر دیا، مجھے جو چاہا بنا دیا، مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا، آپ کو جو چاہا بنا دیا، کسی نے نہیں پوچھا، جو کوالٹیاں اللہ نے چاہی رکھ دی، تو عورت بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اس نے جس کو جیسا چاہا ویسے بنا دیا، لیکن ہر چیز کو بنا کر اس کے قاعدے اور قانون بھی بتائے۔ ان میں سے عورت کے لیے قاعدہ قانون کیا بتایا کہ عورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی خصوصیتیں رکھ دی ہیں، ایسی
یوں کہہ لیں کہ معاملات رکھ دیے ہیں کہ اگر وہ ان چیزوں کی حفاظت نہیں کرتی تو اس کی بنا پر بے شمار معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فساد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے عورتوں کا بلا وجہ اور ایکسٹرا بناؤ سنگھار کر کے، زیب و زینت کر کے، خوشبوئیں لگا کر، میک اپ کر کے گلیوں اور بازاروں کے اندر گھومنا۔ یہ نہیں کہ عورت باہر نہیں جا سکتی، یہ بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ عورت کام نہیں کر سکتی، یہ بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ عورت کسی اجنبی سے بات نہیں کر سکتی، یہ نہیں ہے۔ کیا ہے کہ کوئی عورت ایکسٹرا اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر اور تزئین کر کے بلا وجہ اجنبی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بازار کے اندر چلی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما من امرأة تخرج في شہرة من الطیب فینظر الیہ الرجال، جو عورت ایسے بناؤ سنگھار کر کے، ایسے کپڑے پہن کر، ایسے جوتے پہن کر، ایسی چوڑیاں پہن کر، ایسا چشمہ لگا کر، ایسا لباس پہن کر، ایسی شکل اختیار کر کے باہر نکلے کہ فینظر الیہ الرجال، کہ لوگ اس کی طرف اسپیشلی طور پر دیکھیں کہ اس کو دیکھو کتنی خوبصورت، کتنی خوبصورت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لم تزل فی سخط اللہ، اس پر بھی اللہ رب العالمین کو بڑا غصہ چڑھتا، رب العالمین کو بڑی ناراضی آتی کہ میں نے تو تجھے یہ چیزیں دی تھی اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے، اپنے گھر کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے، تو ان چیزوں کی کیا حیثیت، تو ان چیزوں کو کیسے استعمال کر رہے، کس چیز کے لیے استعمال کر رہے؟ میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلے فرض بنتا ہے گھروں کے اندر موجود والدین کا، گھر کے اندر موجود بڑی بہنوں کا، گھر کے اندر موجود بڑے بھائیوں کا، کہ وہ اس چیز پر نظر رکھیں کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جب وہ جاتی ہیں تو کس انداز سے جاتی ہیں۔ ہم کسی کو غلط نہیں کہہ رہے، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ جیسے ہم بیٹوں کی تربیت کرتے ہیں ویسی بیٹیوں کی تربیت بھی ضروری ہے۔ نظر رکھنی چاہیے کہ یہ جب باہر آتی جاتی ہیں تو ان کے آنے کا انداز کیا ہوتا ہے، ان کے جانے کا انداز کیا ہوتا ہے، ان کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، ان کا جوتا کیسا ہوتا ہے، ان کی یہ خوشبو کیسی استعمال کرتی ہیں، ان کے ناز اٹھائیں۔ یہ ناز والی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ حسن ہے اس دنیا کا۔ یہ بیٹیاں حسن ہوتی ہیں گھروں کا، ان کی چہچہاٹ ہوتی ہے گھر کے اندر۔ اگر گھر کے اندر بیٹی ہو تو گھر کے اندر رونق ہوتی ہے، گھر کے اندر بیٹی نہ ہو تو یاد رکھے گھر کے اندر رونق نہیں ہوتی۔ یہ وہی جانتا ہے جس کو اللہ نے بیٹی دی ہے اور اس کے دل کو اللہ رب العالمین نے سلامت رکھا ہے۔ بیٹی تو بڑی خوبصورت چیز، لیکن جو خوبصورت چیز ہو پھر اس کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے، اس کا دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے، ورنہ یہ ہمارے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی خطرناک چیز بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی انسان یہ اس چیز میں نہ رہے، کوئی سوچے جی میں تو شرک بھی نہیں کرتا، بہت اچھی بات ہے، ہماری گھر کی ماشاءاللہ عورتیں بھی ٹھیک ہیں، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ والدین بھی راضی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ان چیزوں کو لے کر پھولے نہیں سمانا چاہیے۔ جب رب کا عذاب آتا ہے نا تو پھر وہ سب پہ آتا ہے۔ رب کا عذاب جب آتا ہے وہ سب پہ آتا ہے۔ بندہ یہ نہ کہ میں تو نہیں کرتا، مجھ پر عذاب کیوں آئے گا، فرض کیا، یا ہم کیسے عذاب کا شکار ہو جائیں گے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب بمن كان فيهم، جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے نا تو مندوں کے ساتھ اللہ رب العالمین چنگوں کے اوپر بھی عذاب کو لے آتا ہے، سارے رگڑے جاتے ہیں، پھر کوئی اچھا بھی باقی نہیں بچتا۔ اب جہاں یہ سیلاب آ رہے ہیں، جہاں بستیوں کی بستیاں مٹ گئیں، کیا وہاں اللہ کے گھر نہیں تھے؟ کیا وہاں علماء نہیں ہوں گے؟ کیا وہاں اللہ والے نہیں ہوں گے؟ کیا وہاں اللہ سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہوں گے؟ کیا اللہ کا نام لینے والے نہیں ہوں گے؟ کیا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے مخلص لوگ نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ لیکن جب عذاب آیا تو پھر عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ اب آگے مسجد ہے یا مندر ہے یا کوئی نیک ہے یا برا ہے، جب عذاب آتا ہے تو ساروں کو اپنی لپیٹ کے اندر لے کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہم اچھے ہیں تو ہمیں لوگوں کو بھی اچھا کرنے کی اور بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز، جیسے میں نے پہلے بتایا، ہمارے ذہنوں کے اندر ایک یہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہوا ہے، اس کا مطلب اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے۔ نہیں میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیت
اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ، تو پھر یاد رکھو کہ فإنما هو استدراج، جب تم کسی بندے کو دیکھو نا کہ بندہ تو بہت برا آدمی، اس سے بڑھ کر شیطان کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر خبیث کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر درندہ کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر بدتمیز کوئی نہیں، اس سے بڑا دو نمبریہ کوئی نہیں، ایک نمبر کا شیطان آدمی ہے، لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ دنیا اس کی اور دنیا کی ریل پہ ہے، لوگ آ کر سلام بھی اسی سے کرتے ہیں، لوگ آ کر بیٹھتے بھی اسی کے پاس ہیں، لوگ احترام بھی اسی کا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب تم کسی شیطان کا احترام یا اکرام دیکھو پریشان مت ہو، فإنما هو استدراج، یہ استدراج ہے کہ اللہ رب العالمین اسے مہلت دے رہا ہے، جب اسے پکڑے گا تو ایسا پکڑے گا کہ پھر اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسی انداز سے اور بے شمار باتیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین سے ہمیں ہر وقت اللہ کے غضب اور اس کے غصے سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے غصے سے، اپنے غضب سے محفوظ فرمائے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، سارا پاکستان دائیں بائیں جناب ڈوبا ہوا ہے، آپ اوپر چلے جائیں تو سیلاب ہے، ادھر چلے جائیں تو سیلاب ہے، کراچی چلے جائیں تو سیلاب ہے، سندھ کے اندر چلے جائیں تو سیلاب ہے، بلوچستان کے اندر چلے جائیں تو سیلاب ہے، ہر جگہ سیلاب سیلاب۔ یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں پریشانیوں سے بچا رکھا، اللہ نے ہمیں پریشانیوں سے بچا رکھا۔ یقین کریں جو ویڈیوز یا چھوٹے چھوٹے کلپ آتے ہیں نا، انسانوں نے دیکھے تو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ واقعتاً ایسا ہو رہا ہے، واقعتاً حقیقت میں بستیوں کی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور زیادہ اس کا قرب اختیار کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے دور رکھنا چاہیے اور بچانا چاہیے۔